بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمیں سورہ النمل کی آیت نمبر 15 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 27 ہے اور سورتوں کے چوتھے گروپ کی یہ تیسری سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جوڑا سورہ اگلی سورہ القصص ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ طاسین کے حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوا۔ اگلی سورہ طاسین میم سے شروع ہوتی ہے اور یہ گویا کہ ان دونوں سورتوں کے جوڑا ہونے کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے۔ ہم نے اس کا جو پہلا سبق پڑھا اس میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش کیا جس میں وہ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ کے پیغام کی دعوت لے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے ان نشانیوں کو دیکھا، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سچی نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے تکبر کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے ان کا انکار کر دیا۔ قرآن مجید اصل میں اسی حقیقت کو بار بار واضح کرتا ہے، مختلف طریقوں سے اپنے ان مخاطبین امیجیٹ ایڈریسز کو بھی کہ جن کی موجودگی میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اور پھر اس پیغام کے ان ماننے والوں، سننے والوں کو بھی کہ جو بعد میں اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک ایسی آزمائش ہے کہ اس میں انسانوں کو امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات نوازتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے، ان کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ جو عام حالات میں انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا وہ شکر گزار ہوتے ہیں، انصاف پسند ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں یا نہیں، اور لوگوں کو آزماتا ہے، ان کو مشکلات میں ڈال کر بھی، ان کے حالات میں تنگی کر کے بھی، کہ کیا وہ صبر کرتے ہیں، مشکل حالات کے باوجود وہ شکر گزار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو پچھلی آیات میں پہلے تو قریش کے لوگوں کو تنبیہ کر کے، جس میں ان کو یہ کہا گیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو صحیح بات کو قبول اس لیے نہیں کر رہے کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ ان کو ملا ہے وہ ان کی آنکھوں میں اس طرح سے کھپ گیا، ان کے لیے اس کو اللہ نے اتنا مزین کر دیا ہے کہ اب ان کو صحیح بات کا سمجھنا ایک بالکل ناممکن معاملہ لگ رہا ہے، کیونکہ اگر انسان اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے تو پھر وہ حق کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے خوشنما بنا دیا، یعنی اپنے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتا ہے، اگر لوگ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے تو پھر وہ گمراہی میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا، اور فرعون کے رویے کے بیان سے بھی اس بات کو واضح کیا۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس کا جو دوسرا پہلو ہے، یعنی ایک برعکس رویہ، اس کو بیان فرما رہے ہیں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی مثال سے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اس کے برخلاف، یعنی یہ جو رویہ فرعون
اور اس کے درباریوں کا ہے، اس کے برخلاف ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، یعنی وہ علم، وہ حکمت، وہ معرفت جو ان کو حاصل ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، انہوں نے یہ کہا، اللہ کے آگے اپنے ان جذبات کا اظہار کیا، دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے کیے اور اللہ سے کے آگے اس کا اعتراف کیا کہ تمام شکر، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں فضیلت دی بہت سے اپنے بندوں پر، اہل ایمان بندوں پر، یعنی ان کے اندر ان کے اس علم، اس معرفت کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اور اس علم میں وہ دنیا کا بھی علم تھا کہ جس میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ان کی سلطنت میں بہت سی وہ ترقی ہوئی کہ جو مادے اور نفس کے علوم، تحقیقات، تجربات سے انہیں دنیا میں بہت نمایاں ان کو مقام حاصل ہو گیا، مٹیریل بھی، مادی بھی، یہ سب کچھ انہوں نے پایا، مگر انہوں نے اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا کہ یہ سب انہیں ان کے رب کی عنایت سے ملا ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ یہی فرق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے، یہی فرق ہے کہ جس کے کرنے نہ کرنے کا امتحان دنیا میں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کو حاصل ہوا ہے یہ ان کی قابلیت کی وجہ سے، اور اس میں کسی اور کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو اس کے بندے ہیں سچے، جن کو کہ حکمت اور معرفت عطا ہوئی ہے، جن میں کہ دو کا ذکر کیا، داؤد اور سلیمان کا، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ ان کا طریقہ رویہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اہل ایمان میں سے ہم کو فضیلت عطا کی، جو اس کے اہل ایمان بندے ہیں، یعنی کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، کسی کو بھی چن سکتا تھا، مگر اس نے خاص ہمارا انتخاب کیا، تو ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ یہ شکر ہم اپنے دل سے بھی کرتے ہیں، یہ شکر ہم اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں، اور یہ شکر ہمارے عمل میں بھی ڈھلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تمام سچائی کو وہ مانے گا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے گا، وہ زیادتی نہیں کرے گا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، یعنی پہلے داؤد علیہ السلام تھے کہ جن کو نبوت ملی اور اس کے ساتھ بادشاہت ملی، اور پھر ان کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے وارث ہوئے، اور ان کو بھی نبوت اور بادشاہت ملی۔ یہ کوئی مسیح علیہ السلام سے 900 سال پہلے کا زمانہ ہے ان کا، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا دور کوئی 40 برس کا دور ہے، 39-40 برس کا۔ وقال یا ایھا الناس، تو سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی زبان بولی سکھائی گئی ہے، یعنی مجھے اللہ نے ایک خاص علم، صلاحیت دی ہے کہ جس کے نتیجے میں پرندوں کی بولی سمجھ سکتا ہوں۔
وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دوسری بھی بہت سی چیزیں مجھے دی گئی۔ یہ جو من کل شیء ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لینا چاہیے، قرآن مجید میں اس کا ذکر بہت آیا ہے۔ اس سے اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ سکھا دیا، لیکن قرآن کی زبان میں جس محاورے میں یہ بات بیان ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں۔ ہمارے ہاں بہت بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ایکسپریشن سے وہ مطلب لے لیتے ہیں کہ جو ان کو لٹرل نظر آتا ہے، کہ یعنی سبھی کچھ سکھا دیا۔ نہیں، سبھی کچھ کا کیا مطلب ہے؟ انسان انسان ہے، انسان کے پاس وہ محدود علم ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اللہ نے ان کو ہر طرح کی چیزیں بھی دی دوسری، یعنی بہتات کے ساتھ، بہت زیادہ۔ پرندے زبان بولتے ہیں، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بہت سے مخلوقات پر فضیلت دی، مگر یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ بہت سی ایسی مخلوقات ہیں کہ جو اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، بہت سی ایسی مخلوقات ہیں کہ جو اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ پرندے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں جب وہ آپس میں مل کے رہتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر وہ پرواز کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کرتے ہوں؟ ان کی آوازیں تو ہم بھی سنتے ہیں، بڑی اچھی، دل دل نواز، دل کو متاثر کرنے والی، اور ایسی آوازیں ہوتی ہیں بعض اوقات کے بڑی سریلی ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ پرندوں میں اگر ان کو ٹرین کیا جائے صحیح طرح سے تو وہ مظاہرے کرتے ہیں کہ جو آدمی کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یعنی برڈ شو اگر آپ نے کبھی اٹینڈ کیے ہوں تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ پرندے حیرت انگیز طریقے سے ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں، اور دور سے ان کو جب ایک وسل کی آواز دی جاتی ہے تو اڑتے چلے آتے ہیں، اور ایک خاص نقطے پر آ کر اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا کسی کے ہاتھ میں تو وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ٹریننگ، یہ کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوتا ہے، اسی کو آپ زبان کہتے ہیں۔ یعنی زبان کیا کرتی ہے؟ وہ انسان جب دوسرے انسان سے زبان کے ذریعے سے بات کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنا ما فی الضمیر، جو کچھ اس کے دل میں، ذہن میں ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ وہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ زبانیں بھی مختلف ہیں، ایک زبان دوسری زبان سے اتنی مختلف ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دو افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے کہ اگر جو پرندے آپس میں بات کرتے ہیں ان کی بھی کوئی زبان ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی کہ ان کو پرندوں کی زبان سکھائی۔ کیوں سکھائی؟ اللہ کے ہاں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا تھا، اور اس غرض سے اس نے جہاں ان کو اور بہت سی ریسورسز دیں، وہاں یہ ایک بڑی غیر معمولی ایک ریسورس تھی پرندوں کا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، جس کے ذریعے سے وہ
دوسرے لوگوں کی معلومات حاصل کرتے، ان کو پیغام پہنچاتے، آ، لوگوں کے احوال معلوم کرتے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے کام مشن کے لیے آ، کوئی ضرورت کے تحت کوئی غیر معمولی کام کرنا چاہتا ہے تو کر گزرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پیچھے جو نمازی ہیں آ، وہ دکھائے جاتے تھے. کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھنا صحیح طریقے سے سکھانا تھا تو اس کے لیے اگر اللہ یہ اہتمام کرتا ہے تو کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا اسی نے بنائی ہے. وہ اپنی اس دنیا میں جب چاہے جس طریقے سے جو کچھ عام معمول ہے اس میں فرق لا کر ایک ایسا مظاہرہ کر سکتا ہے، ایک ایسا تجربہ کرا سکتا ہے کہ جو آپ ایکسپلین نہ کر پائیں. اس لیے کہ آپ اور میں تو ایکسپلین کرتے ہیں دنیا کے واقعات کو اپنے محدود علم کے مطابق، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اس علم سے آگے، اس کے اس سے الگ کوئی اور طریقہ ہے، کچھ اور اصول ہیں جو آپ کی گرفت میں نہیں آئے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو بات غلط ہے. نہیں، آدمی کو کہنا چاہیے کہ یہ علم کیسے حاصل ہوا، یہ علم کیا تھا، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ والدین نے کہا یا ماحول میں کہا جا رہا ہے. ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہم نے اس کے بیانات کو اس پر غور کیا ہے، ہمارا اس پر اطمینان ہوا ہے. یہ اطمینان کا پروسیس جاری ہے. ہم سیکھ رہے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کے جوابات پاتے ہیں، شکوک بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ شکوک سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں. سو یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں. فرمایا ان ھذا لہ الفضل المبین. اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کا بڑا فضل تھا. یہ بات ہے کہ جو بتانی مقصود ہے کہ جس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے اندر کسی قسم کی کوئی اکڑ، کوئی تکبر، دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا کوئی خیال نہیں آنے دیا. فرمایا وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس. تو کیا ہوا کہ ایک دن کا واقعہ ہے، یعنی کچھ بات ایسے ہے، اگر آپ اس کے اندر جو چیز امپلائیڈ ہے اس کو بھی سامنے رکھیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حشر لسلیمان، سلیمان کے لیے اکٹھے کیے گئے، جمع کیے گئے، جنودہ، اس کے لشکر، من الجن والانس، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے. فہم یوزعون، تو وہ اس کے ملاحظے کے لیے پیش کیے گئے. آپ یوں سمجھیے کہ جیسے فوجی پریڈ میں انسپیکشن ہوتی ہے تو وہ انسپیکشن کے لیے اس کے سامنے آئے، ان کے سامنے سلیمان علیہ السلام کے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو ملاحظہ کیا. حتی اذا اتوا علی واد النمل. یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ جب اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ ایک سلطنت کے بادشاہ ہوں گے اور اس کے نظام کی وہ دیکھ بھال کریں گے، اور اپنی اس طاقت اور اپنے ان جو بھی اللہ کی طرف سے وسائل اور اسباب ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے دوسرے لوگوں تک، تو اس کا ایک حصہ یہ لازمن تھا کہ وہ اپنے ان وسائل کی دیکھ بھال کریں گے اور اس کے بارے میں ہر وقت چوکس رہیں گے. تو یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے، انسپیکشن. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ
واد نمل، چونٹیوں کی وادی میں پہنچے. یعنی وہ جب انسپیکشن کر رہے تھے تو آگے بڑھ کر وہ اس جگہ پہنچے کہ جو وادی چونٹیوں کی وادی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین تھی کہ جہاں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں، تو وہاں تک پہنچے. قالت نملتن، تو کہا ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، دیکھو اپنے گھروں میں، یعنی وہ جو بھی تمہارے بل ہیں ان میں گھس جاؤ. ظاہر ان کے بل ان کے گھر ہی ہیں، تو اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ. کیوں؟ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل دے، اور وہم لا یشعرون، ان کو احساس بھی نہ ہو. بھائی وہ انسان ہیں، ان کے گھوڑے اور نہ جانے کیا کیا ان کی سواری کے لیے جانور ہوں گے، وہ اپنی بے دھیانی میں چلیں گے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا اور تمہیں وہ کچل دیں گے. تو دیکھو اس وقت تم جلد ہی فوراً اپنی بلوں میں گھس جاؤ. یہ چونٹیوں کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کے یہاں آپس میں بہت کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور ایک چونٹی جاتی ہے دوسری کے پاس، دوسری پھر تیسری کے پاس جا کے کچھ کہتی ہے، اور یوں وہ اپنے پورے نظام کو، پوری ٹرائب کو، قوم کو وہ ایک آرگنائز کرتے ہیں، اور اس میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ ان کے معاملات چلتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کسی کوئین نے، کسی ان کا بھی جو سربراہ تھا، اس نے ان کو وارن کیا اور کہا کہ فوراً اپنی بلوں میں گھس جاؤ. فتبسم ضاحكا من قولها، تو اس کی یعنی اس چونٹی کی اس بات پر سلیمان علیہ السلام، ضاحکن ہوتا تو ہنسنا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام خوش ہو کر مسکرائے. یعنی انہوں نے جب چونٹی کی یہ بات سنی تو ان کے اندر ایک اس میں جو احساس ہوا کہ یہ بیچاری کیا سوچ رہی ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کیا علم دیا گیا ہے، اور اس کا یہ خدشہ ایک بیجا خدشہ. تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ ہنسی بھی آئی ہو. تو فرمایا کہ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اصل میں یہ بات ہے کہ جو قرآن مختلف انداز میں، مختلف واقعات کے ذریعے سے بار بار سمجھاتا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوا اس پر. آپ امیجن کریں کہ ایک بادشاہ ہے، پاورفل، اور اس کے پاس عام جو طریقے کنونشنل بادشاہت کے ہوتے ہیں ان سے آگے بڑھ کر پرندوں پر، چونٹیوں پر، اور جانوروں پر، جنات پر وہ قدرت حاصل ہے کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. لیکن وہ چونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرائے اور کچھ ہنسے تو صحیح، مگر انہوں نے کہا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا، التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر عنایت فرمائی، وعلی والدی، اور میرے والد پر. یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، اور شکر گزاری میں ان نعمتوں کو کہ جو تو نے مجھے دی ہیں تیری مہربانی سمجھ کر ان کا اعتراف کروں، اور وہ نعمتیں بھی کہ جو تو نے مجھ پہ کی اور جو تو نے میرے والدین پر کی، یعنی والدیہ دونوں اس میں شامل ہیں.
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اس کی بھی توفیق دے کہ میں اچھے اعمال کروں، ترضا ہوں، جس سے تو راضی ہو۔ یعنی انسان جب اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ لازماً یہ نکلنا چاہیے کہ انسان اس کے بعد صحیح عمل، صحیح رویہ اختیار کرے، اس لیے کہ شکر گزاری کا یہ نتیجہ ہے۔ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ ہے تو جب وہ دل میں شکر گزار ہوتا ہے تو زبان سے بھی اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے اور اس کا عمل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، یعنی وہ پھر اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے جڑتا ہے، صحیح انداز میں ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی کہ مجھے توفیق دے، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو مجھے اس کی توفیق دے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو داخل کر اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں، یعنی اس دنیا میں پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیرا شکر گزار بنوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں آگے بھی تیرے نیک بندوں میں شامل ہوں۔ یہ مثال خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قریش مکہ کے سرداروں کے لیے کہ جو اپنے اس مال پر، کہ جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے مال و دولت اور لشکر اور قوت کے مقابلے میں عشر عشری بھی نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اس پر وہ ریجھ رہے تھے، اور اس پر اتنے زیادہ وہ متکبر ہو گئے تھے کہ اللہ کے پیغام کو اس لیے وہ ٹھکرا رہے تھے کہ پیغام اللہ نے جس پر نازل کیا ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو دنیاوی طور پر مجھ سے، ہم سے کمتر ہیں، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مثال ان عظیم بادشاہوں کی کہ جن کا کردار اتنا بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایٹیچوڈ، ایک رویہ ہے کہ جس کا فرق ہے، اور اسی فرق کے نتیجے میں انسان کا جو اللہ کے ہاں آخرت میں معاملہ ہوگا وہ اسی بنیاد پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اس پر بہت پریشانی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو پڑھ کر کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم کامیاب ہوں گے، اور باقی لوگ چونکہ مسلمان نہیں ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ یہ تو خود ایک تکبر ہے، تو خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ انسان کو اگر اللہ کی طرف سے ہدایت ملی، اسے ہدایت کا پیغام ملا، اس کے نتیجے میں تو انسان کو حد درجے شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کی بجائے دوسروں کے بارے میں آدمی کا حسن سلوک کا رویہ بڑھ جانا چاہیے۔ فرمایا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، یہ غالباً اسی موقع کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، یعنی دیکھا کہ جو پرندے ان کے کہیے لشکر کا حصہ ہیں وہ کہاں ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مالی لا ارل ہدہد، کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں پا رہا۔ ظاہر ہے کہ کوئی خاص ہدہد ان کے لشکر میں ایک خاص نمایاں مقام حاصل کیے ہوئے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ، ہم کانا من الغائبین۔ اب یہ جو عبارت ہے ہم کانا من الغائبین، یہ اس طرح کا بیان ہے کہ جس کے بارے میں
اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ عربی میں بعض اوقات ایک عبارت آتی ہے لیکن وہ اپنے بیان سے بتا رہی ہوتی ہے کہ اس عبارت کے علاوہ ایک اور عبارت ہے کہ جس کو لازماً اس میں شامل کیا جائے گا تو بات پوری طرح سے سمجھ میں آئے گی. سو پوری بات یہ ہے، یعنی ام کانا من الغائبین کا مطلب ہے یا پھر وہ غائب ہے، کہیں غائب ہو گیا ہے، یا تو پھر کہیں وہ غائب ہو گیا ہے. خود بتا رہا ہے جملہ کہ اس کے آغاز میں بات یہ بھی تھی کہ کیا وہ موجود ہے کہیں یا پھر وہ غائب ہو گیا ہے، یا غائب کہیں ہے، موجود نہیں ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، انہوں نے کہا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل عذر پیش کرے. یعنی یہ فوج کا ڈسپلن ہے، اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو بلایا جا رہا ہے، باقاعدہ انسپیکشن ہو رہی ہے، اور خود صاحب ہیں کہ جو غائب ہو چکے ہیں. یہ ناقابل قبول ہے. سو یہ ان کی طرف سے ایک بہت ہی فرم اسٹرکٹ ایک اسٹیٹمنٹ آئی تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا حصہ ہیں اور عین اس وقت کہ جب انسپیکشن ہو رہی ہے تو آپ غائب. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو کیا ہوا کہ تھوڑی ہی دیر گزری، یعنی ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو کسی طرح سے خود تک پہنچ گئی ہوگی، تو فقالا، تو اس نے کہا، یعنی کچھ دیر کے بعد ہدہد نے اپنے دفاع میں یہ بات بیان کی اور اس نے کہا کہ احطت بما لم تحط به، میں نے وہ بات پائی، مجھ کو اس چیز کا علم ہوا جو آپ کو نہیں معلوم. ما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس لایا ہوں سبا سے ایک یقینی خبر. یعنی جو سلطنت ہے سبا کی، وہ میں وہاں سے آیا ہوں اور وہاں کی میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ یقینی خبر ہے. ظاہر ہے کہ پرندے جو ان کی لشکر میں تھے، ان کے کاموں میں سے ایک کام یہی تھا کہ وہ خبریں اکٹھی کریں، جانیں، تاکہ جو ان کی ذمہ داری ہے سلیمان علیہ السلام کی، ان کو پورا کرنے میں وہ اس اپنی ریسورس سے، لشکر کے اس حصے سے فائدہ حاصل کریں. سبا کا کی جو سلطنت تھی وہ یمن میں تھی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاقہ تھا کہ جس علاقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ علاقہ ملے گا. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد ایک علاقہ آپ کو حاصل ہوا، یعنی ایک تو جزیرہ نما عرب تھا اور پھر اس کے گرد و پیش کے وہ علاقے کے جن کے بادشاہوں کو آپ نے خط لکھے. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ یا تو اللہ کے ہوتے ہیں، یا اگر انسان کرتا ہے تو طاقت کے زور پہ کرتا ہے، یا پھر وہ مشورے سے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں جمہوری طریقہ، اس سے اختیار کرتا ہے. جب فیصلہ براہ راست آسمان سے ہو تو اس فیصلے پر یہ تو سوال ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان کا فیصلہ ہے یا نہیں ہے.
یعنی اللہ کا فیصلہ ہے یا نہیں. لیکن بھائی اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد تو کوئی سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ کیوں ہے یا ہم اس کو نہیں مانیں گے. ساری فیصلے دنیا میں اللہ کے ہیں. میں جیسا ہوں اللہ کے فیصلے سے ہوں، آپ جیسے ہیں اسی کے فیصلے سے ہیں. ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو اس کا یہ فیصلہ تھا کہ بنی اسرائیل میں جب ان کی سلطنت ہوگی، نبی بھی ہوں گے اور اچھے لوگ ہوں گے، انصاف پسند، تو ایک علاقہ ہے کہ جو انہی کے لیے ہوگا، انہی کی حکمرانی میں رہے گا، تاکہ وہ اس پورے علاقے میں اللہ کے قانون کو جاری کریں اور پھر وہاں سے پیغام اور آگے پھیلے. یہ عام دنیا کا قانون نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اسی طرح کی آیات اور واقعات کو ایک مثال بنا کر اپنے لیے وہ جسٹیفیکیشن پیدا کی کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جہان ہمارے لیے ہے اور ہم نے اس پر قابض ہونا ہے، اور ہم جب کبھی ہمارے پاس قدرت قوت ہوگی تو ہم چڑھ دوڑیں گے. نہیں، یہ ایک خاص اللہ کا معاملہ ہے جو اس نے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں پیغمبروں اور پیغمبروں کے ساتھیوں کے لیے ایک فیصلہ فرمایا، اور جب تک وہ رہے اس وقت تک وہ فیصلہ قائم رہا. تو وہ سبا کا علاقہ بھی اس علاقے میں تھا کہ جو اصل میں ان کے اختیار میں تھا. تو فرمایا کہ اس ہدہد نے کہا کہ میں سبا کی ملک سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا ایک عورت کو کہ جو تملکہم، ان پر حکمرانی کر رہی ہے. اور وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر طرح کی چیز ملی. وہی بات جو پہلے بھی آئی، یعنی بہت وسائل اس کو حاصل ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک عظیم عرش، تخت بھی ہے جو عظیم، یعنی جس پہ بیٹھ کے کہ وہ اپنے آرڈرز جاری کرتی ہے. یہ اس زمانے میں بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا. اسی سے استعارہ لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بیان کیا ہے اور کرسی کا ذکر کیا ہے. سو یہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنا ایکسکیوز پیش کیا کہ اگر میں ایبسنٹ تھا تو اس کی یہ وجہ تھی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے پایا اس کو بھی، یعنی اس عورت کو جو سبا کی ملکہ تھی، بلقیس اس کا نام تھا، اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس، کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، مزین کر دیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو اس نے روک دیا ان کو سیدھے راستے سے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ ہدایت نہیں پا رہے. یعنی اس نے تو خیر اتنی ہی بات بتائی کہ میں نے پایا اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی کہ وہ سورج کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں اللہ کے سوا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید واضح فرمایا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما کر دیا اور روک دیا ان کو سیدھے راستے سے، چنانچہ وہ اب ہدایت نہیں پاتے. یہ قرآن میں بہت ہوا ہے. ایک بات کو ایک خاص حد تک تاریخی طور پر بیان کر کے پھر اس میں کچھ اضافہ اس خاص موقع اور اس خاص موضوع سے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ بات ساری وہ بھی اسی لیے رہی ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے یہ چاہا کہ ان کا پیغام، یعنی اللہ کا پیغام جو ان کو ملا ہے
وہ اب دنیا والوں کو پہنچے، اور خاص طور پر ان کا جو ایریا ٹیریٹری ہے ان کے لوگوں کو تو خاص طور پر پہنچے، اور وہاں کسی قسم کا شرک وہ گوارا نہیں کیا جائے گا۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو آج ہم نے پڑھی ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہم نے آج سورہ نمل کی آیت نمبر 15 سے سبق شروع کیا۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ترجمہ ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے برخلاف ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، مگر وہ ہمارے حضور میں چھپتے ہی چلے گئے، اور انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے بھی کہا لوگوں ہمیں اور اس نے بھی کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے سلیمان کے سارے لشکر اس کے ملاحظے کے لیے جمع کیے گئے، اس لیے کہ ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مارچ کرتے ہوئے جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ سلیمان نے یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرایا اور بولا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے اے پروردگار تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ اسی موقع پر سلیمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ موجود ہے یا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا اپنی اس غیر حاضری کے لیے وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد آ گیا، اور اس نے عرض کیا مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں سبا کے ملک سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے، اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے، سو وہ راستہ نہیں پا رہے۔ آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، اب آج کیا ہے؟ آج تو ہے جمعہ ہے، اگلے جمعے بھی انشاءاللہ ہاں پہلا روزہ شروع ہو جائے گا اگلے دن، سو وہ ہوگا اس تراویح کا موقع ہوگا، تو شاید پھر ہم اگلی مرتبہ نہیں کریں گے، رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس شروع کریں گے۔ جی عمر، انمیوٹ السلام کیجیے۔ علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ سوال ایک ہے کہ اب یہ ہے ذہن میں کہ ہمارا تو الحمدللہ ایمان ایسا ہے کہ ہم جب یہ واقعات آپ نے جو ابھی ہمیں سنایا ہے اس پہ ایمان ہمارا پہلے ہی مضبوط ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی قصہ یا یہی واقعہ ہم کسی نان مسلم کو یا ایتھیسٹ کو سنائیں گے تو تھوڑی شاید مشکل آ جائے اس کو سمجھانے میں۔ یہ سارا واقعہ وہ شاید کہیں کہ یار یہ تو ایک کہانی ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں، دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم غیر مسلموں کو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں یا کسی مذہب کو مانتے ہوں، جب ہم قرآن مجید خود
پڑھ کر سنائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات نہیں سنائیں گے. ہم ان کو وہ باتیں بتائیں گے کہ جن کو سننے سے انسان کو ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان واقعات میں کوئی حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان کا پس منظر ہوتا ہے نا، وہ بات کو بعض اوقات سمجھنے میں کچھ اپنے پس منظر بیک گراؤنڈ کی وجہ سے رکاوٹ محسوس کرتا ہے. تو ہم حکمت کے تقاضے کے تحت انہی قرآن کے مقامات کا انتخاب کریں گے کہ جو ان کے لیے بھی ابتدا میں قابل قبول ہے. یہ قرآن کا بتایا ہوا اصول ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اور یہ فرمایا ہے کہ تم ان سے کہو کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یکساں ہے، کامن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم وہی بات کریں گے کہ جو ہم کو سمجھ میں آئی، کہ یہ بات کہ کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جو عام معمول کے واقعات سے ہٹ کر ہیں. ہم اس کے امکان کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، اور جب اللہ نے یہ بات بتا دی ہے تو ہم اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو مانا ہے، اس کتاب پر غور کر کے اس کو سمجھ کے اس کے بیان کے ان پہلوؤں کو جان کر کہ جس نے ہم کو مطمئن کیا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. آپ بھی اسی طرح سے غور کریں. آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو غور کریں، ہم تو آپ کو اللہ کا پیغام پیش کریں گے. ہم یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے ان کو کہ دنیا میں یہ بہت ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے ایک حصے میں بعض چیزیں نہیں مان رہے ہوتے، اور پھر اچانک آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، آپ کے ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بڑے جذبے کے ساتھ، غصے کے ساتھ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح کی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، یہ تو انسان کے اپنے ذہن کا خلل ہوتا ہے. تو حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جنات کے اثرات انسانوں کی زندگی پر، بعض انسانوں کی زندگی پر ایسے واضح ہیں کہ آدمی سوائے اس کے کہ انکار پر تلا ہوا وہ انکار کر نہیں سکتا. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بیان کی جو وہ ہے نا تاثیر، اور اس کے اندر جو کنونس کرنے کی جو ایک غیر معمولی صلاحیت ہے، اس پر غور کرتے ہوئے جب ہم اس کو مانتے ہیں، اس کلام کو، اور آگے بڑھتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کے ہم کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ یہ ہمارا رب ہے کہ جو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. یہ بات میں کہہ کے آپ کو کنونس نہیں کر سکتا، آپ اپنے واقعات سے مجھے کنونس نہیں کر سکتے، مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب اس کے بندے اس کو ماننے میں، اس کے پیغام کو ماننے میں سیریس ہوتے ہیں تو وہ ان کی دعائیں سنتا بھی ہے اور ان کے ساتھ غیر معمولی معاملات بھی کرتا ہے. ناٹ آلویز، ناٹ ایوری ناؤ اینڈ دین، لیکن وہ کرتا ہے. پر ایک آدمی اس کو نہیں سمجھ پا رہا تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اوکے، اس کو آپ ایک کوشچن مارک کے طور پر رکھیں. یہ نہ کہیں کہ یہ ناممکن ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت سے ناممکنات ممکن ہو گئے ہیں، تو اس کو بھی اسی پاسبلٹی میں رکھیں. یہ جو ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اس میں ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ ہم دیانتداری سے بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں یا ہم ضد میں آ گئے ہیں. ان کی طرف سے جو اعتراض ایسے ہوں گے کہ جن کا جواب ہم ابھی ان کو پوری طرح سے سمجھا نہیں پا رہے، ہم اعتراف کریں گے کہ اوکے، ہم کنسیڈ کرتے ہیں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ بہرحال
پوری طرح سے ممکن ہے ہمارے نزدیک. تو ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر دیں جو ان کی زبان کا ترجمہ ہے. باقی اگر اللہ کے کلام کو کوئی پڑھ کر نہیں مان رہا تو بھئی یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم نے تو صرف اس میں معاونت کرنی ہے. جتنا ایک ہمارے پاس جواب دینے کی صلاحیت ہے ہم نے جواب دینا ہے. باقی اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. جی سر، بے شک، اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جواب دیا سر. اور یہ تو بے شک میں اس کا گواہ ہوں کہ اتنے واقعات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ جو ہمیں جس کی وجہ سے ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر یہ باتیں بھی سمجھنے آنے لگ جاتی ہیں جو شاید پہلے مشکل لگ رہی ہوں. تو سر یہ جی تو تو ہو گیا غیر مسلمس کے لیے. سوری. تو what about سر us who believe in all these things؟ ہمیں یہ کس کانٹیکس میں اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہے ہیں ایک تو یہ کہ وہ ایک ہسٹوریکل ریالٹی ہے نمبر ون. اور نمبر ٹو اس ریالٹی کو بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ قریش کے ان لیڈرز کو اور بعد میں آنے والے بہت سے ان امیر طاقتور بہت ہی پاپولر لوگوں میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی صاحب آپ سے کہیں زیادہ طاقت اور غیر معمولی ریسورسز رکھنے والے بھی بندے تھے اور وہ شکر گزار تھے. سو تم اپنے اس طاقت کے دولت کے نشے میں اپنے آپ کو برباد نہ کرو اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے رویے کی طرح کا رویہ اختیار کرو. زہرا صاحبہ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی سر، یہ جو سر اذان میں جو بتایا جاتا ہے آخر کے محمد رسول اللہ اس طرح کا کوئی الفاظ ہوتے ہیں نا، تو جس کا مطلب ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہیں لکھا کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی رسالت ابھی بھی قائم ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں جملے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک ناؤن ہوتا ہے، اس کی ایک خبر ہوتی ہے. سو محمد الرسول اللہ اس طرح کا جملہ. دوسرا جملہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں فعل ہوتا ہے. تو فعل جب ہوتا ہے تو اس میں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے. پہلی طرح کے جملے کا ترجمہ کرنے والا خود کرتا ہے. سو لا الہ الا اللہ، سوری دوسرا جو حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے. میں ترجمے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہوں گے. سو اگر کوئی شخص یہ ترجمہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ ترجمہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اصل میں جب آپ تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ کی رسالت آج بھی اور قیامت تک کے لیے ایپلیکیبل ہے، ایک ریالٹی ہے. سو یہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کرنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی یعنی رکاوٹ نہیں ہے. نہ زبان میں کوئی رکاوٹ ہے اور نہ ریالٹی میں کوئی رکاوٹ ہے. ظاہر ہے میں اور آپ اس وقت جو بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور آپ ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں. اس میں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. بالکل ایک غیر ضروری بحث ہے کہ آپ آج بھی موجود ہیں. نہیں، قرآن سے معلوم ہوا کہ نہیں، آپ کا جیسے انسانوں کا انتقال ہوتا ہے آپ کا بھی ہو گیا، آپ ایک دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں، لیکن آپ کا لایا ہوا پیغام، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کا لایا ہوا اللہ کا کلام، یہ آج بھی ہمارے لیے اور قیامت تک کے لیے اسی طرح سے ماننے اور اس پر عمل کرنے کا
ایک سورس ہے کہ جیسے وہ تب تھا کہ جب آپ لے کے آئے. تو اب انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد ہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہم کو تقوی اور شکر گزاری اور عبادت اور توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.